لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبیین طہ و یاسین مولانا مولا الکونین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. دیکھیے 11:56 ہو چکے ہیں اور یہاں کی مسجد میں 12:30 بجے اذان ہے. سب ملا جلا کر کے 12:30 سے پہلے ہر حال میں مجلس کو ختم ہو جانا ہے. اس کے بعد نماز بجماعت ہوگی. پھر انشاءاللہ دوسری مجلس نماز کے فوراً بعد ہوگی جسے عالی جناب مولانا محسن صاحب قبلہ پرنسپل وثیقہ عربی کالج فیض آباد خطاب فرمائیں گے، جو تشریف لا چکے ہیں. اور بہت زیادہ وقت نہیں ہے، سب ملا کے 30 منٹ کے اندر میں مجلس کو ختم کرنا ہے. اور ایک پیغام بھی دینا ہے. آپ یہ تمام جو بینر دیکھ رہے ہیں، اس بینر پہ نیچے لکھا ہوا من جانب. ابھی تک آپ نے دیکھا تھا من جانب انجمن فلاں یا مومنین فلاں، جس گاؤں میں ہوتی تھی مجلسیں، اس گاؤں کا نام انجمن کا یا وہاں کے مومنین کے طرف سے پوسٹر نکلتا تھا. لیکن یہاں جو مجلس ہو رہی ہے اس میں لکھا ہوا ہے من جانب حوضہ حضرت ام البنین. اس گاؤں کی کتنی بڑی قسمت ہے کہ جسے لوگ پچھڑا ہوا کہتے ہیں، اور یہاں تک لوگ کہتے ہیں اس جگہ کیسے جایا جائے جہاں راستہ نہیں ہے، سواری نہیں ہے. وہاں پر آج ایک ایسا حوضہ قائم ہو گیا ہے جو مادر عباس کے نام پہ ہے. یہ اس گاؤں کی قسمت ہے کہ ام البنین کے نام پہ اس گاؤں میں حوضہ قائم ہوا. اور بہت جلد انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کی دعاؤں نے ساتھ دیا تو اس حوضے میں تعلیمی دور بھی شروع ہو جائے گا. بس ایک بات کہنا ہے کہ اللہ سلامت رکھے اس مرد مومن کو، رحمت نازل فرمائے. اللہ اس مرد مومن کو جوارہ معصومین میں جگہ عنایت دے کرے جو مرد مومن اس پوری بلڈنگ کو حوضہ ام البنین کے نام پہ جس نے دے دیا، پوری عمارت جس نے حوضہ ام البنین کے نام پہ دے دیا. اور اسی کو ثواب جاریہ کہتے ہیں عزیزو، اسی کو ثواب جاریہ کہتے ہیں. ابھی آپ جب یہاں آئے ہوں گے تو وہاں دیوار پہ ایک بینر لگا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے ڈاکٹر عالم حسین مرحوم ابن سید حاتم حسین مرحوم. یعنی یہ ڈاکٹر عالم صاحب مرحوم نے کتنا بڑا کام کیا کہ جنہوں نے پوری عمارت حوضے کے نام پہ دے دی.
اور جب تک یہ حوضہ رہے گا، اس میں جتنے بچے زیر تعلیم، جتنی بچیاں تعلیم حاصل کریں گی، جب تک وہ زندہ رہیں گی، اگر ان بچیوں نے بھی کسی کو تعلیم دے دیا تو جب تک وہ زندہ رہیں گے، یعنی پتہ یہ چلا اب یہ دور چلتا رہے گا۔ عالم حسین اور ان کے خانوادے جتنے مرحومین ہوئے ہیں یا جو مرحوم ہو جائیں گے انہیں ثواب ملتا جائے گا۔ اسی کو تو ثواب جاریہ کہا گیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ عالم حسین صاحب کیا لے کے گئے؟ خالی ہاتھ آئے، خالی ہاتھ چلے گئے، لیکن اتنا بڑا کام دیکھیں، اسی کو آل محمد نے کہا اور قرآن بھی کہتا ہے اپنے اعمال صحیح کرو، اور وہی اعمال عالم حسین صاحب لے کر کے گئے کہ ایک حوضہ قائم ہو گیا۔ اور دوسری چیز، بس آج سے تقریباً 7 سال پہلے مولانا تقی صاحب سرائے میر کی مسجد میں 2014 میں آئے ہیں، تو میں منبر رسول سے کہہ رہا ہوں اور آپ سب گواہ ہیں، مجلسیں ہر گاؤں میں ہوتی تھیں 3 جمادی الثانیہ کو، شب 3 میں ہر گاؤں میں ہوتی تھی، لیکن بس وہی گاؤں والے رہتے تھے۔ شہزادی کے حوالے سے شب میں ایک مجلس ہو جاتی تھی، شہزادی کا غم پورا ہو جاتا تھا۔ لیکن 2015 میں مولانا تقی صاحب نے مجھ سے خود کہا میں چاہتا ہوں کہ شہزادی کے حوالے سے اس طریقے سے اس قرب و جوار میں پروگرام کیا جائے تاکہ دنیا جانے کی شہزادی فاطمہ زہرا کی کیا عظمت ہے، اور ان کے قاتلوں کے چہرے سے نقاب الٹ جائے، قاتل فاطمہ پہچانے جائیں۔ تو کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گاؤں میں کوئی پروگرام نہیں ہوتا، کھپرے گاؤں میں، وہیں پہ شروع کر دیں۔ تو ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہمارے ہاں مومنین نہیں، بھائی تعداد کم تھی، ہم نے کہا بھائی ہم تو سب کر سکتے ہیں، ہم پیسہ بھی پورا جتنا لگے گا دیں گے، لیکن ہمارے یہاں مومنین کی تعداد کم ہے، ہم نہیں کر پائیں گے، مجبوری ہے۔ اس کے بعد 2016 میں اس مجلس کو رسول پور میں پہلی مرتبہ کیا گیا، پھر کھپرا گاؤں 2 بار مجلس ہوئی، بیجار میں مجلس ہوئی، یعنی پتہ یہ چلا کہ 6 سال سے یہ پروگرام تقی صاحب نے قائم کیا۔ لیکن الحمدللہ آج آپ بتائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں اور جواب دیں کہ مجلسیں نہیں ہوتی تھی، لیکن آج کوئی گاؤں ایسا نہیں جس بڑے پیمانے پہ مجلس نہ ہو رہی ہو، جس بڑے پیمانے پہ مجلس نہ ہو رہی ہو۔ آج ہر گاؤں میں بڑا پروگرام ہو رہا ہے، شہزادی کے حوالے سے سرائے میر ہو، نکام الدین پور ہو، کرولی ہو، فتح پور ہو، کہیں بھی کوئی بھی گاؤں آپ دیکھ لیں، ہر گاؤں میں مجلس شہزادی کونین ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ سرکار تشریف لے آئے آگے۔ تو کیا یہ تقی صاحب نے اپنے لیے کیا تھا؟ بھائی یہ تقی صاحب نے مجلس کا جو پروگرام رکھا اپنے لیے نہیں کیا، اس کا فائدہ کس کو ملا؟ سارے مومنین کو فائدہ ملا، سارے مومنین کو فائدہ ملا کہ آج ہر گاؤں میں شہزادی کے حوالے سے پروگرام ہو رہا ہے، اور یہی ہمارے وقت کا مرجع بھی چاہتا ہے کہ شہزادی کے حوالے سے پروگرام ہو تاکہ قاتل زہرا بے نقاب ہو۔ بس میرا جو پیغام تھا میں نے پہنچا دیا۔ اب 2-4 منٹ شہزادی کے حوالے سے گفتگو کر لوں، اور میں نے پہلے کہا ہے کہ 12:30 پہ اذان ہے، اس سے پہلے ممبر سے اترنا ہے۔ ویسے تو دیکھا جائے شرعاً زوال کا وقت ہو چکا ہے، 12:02 پہ آج زوال کا وقت ہے، اور کوشش یہ کیجئے سب لوگ کہ اول وقت اذان دیجئے آپ لوگ مسجد میں۔ یہ 12:30 اور 1 والا جو ٹائم ہے یہ کوئی ٹائم وائم نہیں ہے، اذان آپ ایک دم زوال کے وقت دیجئے، اول وقت۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام
شیعوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ نماز کو اول وقت وہ قائم کرتے ہیں۔ یہ میرے مولا کا قول ہے کہ میرے چاہنے والوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز کو اول وقت قائم کرتے ہیں۔ ویسے تو نماز ظہرین کا وقت سورج کے غروب ہونے تک ہے، لیکن وہ بحالت مجبوری ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، اس مجبوری لفظ کو ہٹا دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ چونکہ وقت تو سورج کے غروب تک ہے اس لیے پڑھ لیں گے۔ لیکن نہیں، مولا فرماتے ہیں اول وقت، یعنی آج 12:02 پہ زوال کا وقت تھا تو 12:02 پہ اذان ہونی چاہیے تھی، نماز ہوتی، مجلس ہوتی، لیکن بہرحال چلیے 12:30 پہ اذان ہے۔ اور ہمارے ہاں خود دیکھیں، میں ممبر سے بتا دوں، میرے ہاں اول وقت اذان ہوتی ہے، وہ 12:30 اور 12:45 کا ٹائم نہیں ہے، جو وقت ہے زوال کا اسی وقت اذان ہوتی ہے ایک دم۔ اور آپ دیکھیں جو لوگ زیارت کربلا معلیٰ کا شرف حاصل کر چکے ہیں انہوں نے خود دیکھا ہوگا کہ چاہے عراق ہو یا ایران، جیسے ہی زوال کا وقت ہوتا ہے ویسے ہی اذان شروع ہو جاتی ہے، زوال کے وقت فوراً اذان شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ زوال ہوا 12 بجے اذان ہو رہی ہے 1 بجے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جب ہمارا مرجع خود چاہتا ہے، شریعت کہہ رہی ہے، ہمارا امام کہہ رہا ہے، تو ہم کو اس امام کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ مل جل کر کے صلوات پڑھ دیں محمد پروردگار عالم قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت نبی، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ ہم ساری برائی سے تمہیں پاک و پاک رکھیں۔ کتنا رکھیں پاک و پاک کی ذات جتنا رکھنے کا حق ہے، یہ ہے آیت کا ترجمہ۔ اور شان نزول، کہاں پہ یہ آیت نازل ہوئی، کس کے شان میں نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی، یہ ہر آل محمد کا چاہنے والا جانتا ہے۔ جو حدیث کے ساتھ پڑھتا ہوگا وہ آیت تطہیر کے شان نزول کے بارے میں جانتا ہوگا کہ فاطمہ زہرا کے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ چادر فاطمہ زہرا کے نیچے جب 5 تن آ گئے تو جبرائیل امین آئے، انہوں نے سلام کیا، جواب سلام پایا، چادر کے نیچے گئے، آیت تطہیر سنایا۔ یعنی معلوم یہ ہوا آیت تطہیر فاطمہ کے گھر میں نازل ہوئی، تو اب اللہ نے بھی کہا جب تطہیر فاطمہ کے گھر میں نازل ہوئی تو میں فاطمہ کو مرکز طہارت بنا رہا ہوں۔ فاطمہ ہے مرکز طہارت۔ اور مرکز کہتے کس کو ہے؟ مرکز پوائنٹ۔ جیسے زمین کا مرکز کیا ہے؟ خانہ کعبہ۔ زمین کا مرکز ہے خانہ کعبہ، ویسے ہی طہارت کا مرکز بنایا فاطمہ زہرا کو۔ تو جب فاطمہ زہرا مرکز طہارت ہیں تو پھر ان کے چاہنے والے کیسے ہونے چاہیے؟ صلوات پڑھیں محمد والے بھائی، فاطمہ زہرا ہے مرکز طہارت۔ اچھا، طہارت کا مطلب کیا؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، خاکم بدان، کیا اس سے پہلے اہل بیت نجس تھے؟ کیا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اہل بیت نجس تھے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ جو اللہ نے اس آیت تطہیر کو بھیج کر کے سند دی ہے، سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ پہلے اس آیت کے مفاہیم کو سمجھیں۔ آیت کہنا کیا چاہتی ہے اور ہم سمجھ کیا رہے ہیں؟ بھائی، اللہ نے کہا سارے طریقے کی برائی، سارے طریقے کا رشک اہل بیت سے دور۔ دیکھیے، نجاست کیا ہے؟ جیسے ہم اور آپ نجس ہوتے ہیں تو غسل واجب ہوتا ہے، ہم اور آپ پیدا ہوتے ہیں تو غسل ہوتا ہے، ہم اور آپ جوان ہوتے ہیں اور جب تک زندہ رہتے ہیں اگر نجس ہوتے ہیں تو غسل ہوتا ہے۔ لیکن کسی اہل بیت کے ایک فرد کے بارے میں آپ تاریخ سے ثابت کر دیں کہ اہل بیت کا کوئی فرد اس کائنات میں آیا ہو، غسل مولود دیا گیا ہو؟
کسی کے بارے میں کوئی تاریخ بتا دے، مولا کائنات آئے غسل ہوا ہو، شہزادی آئی غسل ہوا ہو، امام حسن آئے غسل ہوا ہو، امام حسین آئے غسل ہوا ہو، کسی کو غسل مولود دیا گیا تاریخ سے میں بتا دوں تب تو آپ جان جائیں گے۔ فاطمہ بنت اسد کہاں گئی؟ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں گئی۔ علی پیدا کہاں ہوئے؟ خانہ کعبہ میں۔ خانہ کعبہ ہے کیا بھائی؟ کعبہ ہے کیا؟ پاک و پاکیزہ طیب و طاہر قرآن مجید اٹھا کر کے پڑھیے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نجس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جس ماں کے بطن سے پیدا ہوتا ہے وہ ماں نجس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو اب بتاؤ دنیا والوں، علی پیدا ہوئے کہاں؟ کس نے علی کو غسل مولود دیا؟ یا اگر غسل مولود نہیں دیا تو پھر کعبے کو پاک کس نے کیا؟ بھائی کعبہ نہ پاک ہوا، نہ علی کو غسل مولود دیا گیا، نہ فاطمہ بنت اسد کو غسل ہوا، تو اب تو مان لو اہل بیت دنیا میں آئے تو پاک، دنیا سے گئے تو پاک۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ خانہ کعبہ کی عظمت، یہ جو ہمارے اور آپ کے یہاں مسجدیں ہیں، یہ مسجدیں کس کی شبیہ ہیں؟ مسجد نبوی کی شبیہ ہے نا؟ علماء کرام تشریف فرما ہے اس فرش اعضاء پہ، اگر نہ سمجھ میں آئے تو ان سے دریافت کر لیجئے گا۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد نبوی کے قریب سے حالت نجاست میں گزرنا حرام۔ مسجد نبوی کے قریب سے، مسجد نبوی کے بغل سے بھی حالت نجاست میں گزرنا حرام۔ اب اس مسجد پہ آئیے جو شبیہ ہے مسجد نبوی ہے، اس کے لیے شریعت کہتی ہے کہ مسجد میں داخل ہونا مسجد میں حالت نجاست میں حرام۔ بھائی اس مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں، مسجد نبوی کے قریب سے گزرنا جائز نہیں، تو پھر خانہ خدا بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس میں نہ کوئی حالت نجاست میں جا سکتا ہے نہ اس کے قریب سے گزر سکتا ہے۔ تو دنیا والوں بتاؤ علی پیدا کہاں ہوا؟ فاطمہ اس کی ماں کہاں گئی؟ فاطمہ گئی خانہ کعبہ کے اندر، علی پیدا ہوا خانہ کعبہ کے اندر، تو نہ علی نجیس، نہ علی کی ماں نجیس، نہ علی کو غسل مولود دیا گیا، نہ علی کو غسل دیا گیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ 12:15 ہو گیا ہے، 10 منٹ اور بچا ہے۔ تو مرکز طہارت فاطمہ، یعنی پتہ یہ چلا کہ فاطمہ زہرا یا اہل بیت اطہار علیہ السلام سے برائی کو جو دور رکھا ہے، نہ ان کے پاس بغض ہے، نہ ان کے پاس نفاق ہے، نہ ان کے پاس حسد ہے، نہ ان کے پاس جلن ہے، نہ ان کے پاس کینہ ہے، یعنی دنیا کی جتنی برائی ہے ہر برائی سے اہل بیت پاک ہیں۔ اللہ نے ہر برائی سے ان کو پاک رکھا ہے، یہی آیت تطہیر کہہ رہی ہے، یعنی اہل بیت کو بغض سے پاک رکھا، اہل بیت کو کینے سے پاک رکھا، اہل بیت کو حسد سے پاک رکھا، اہل بیت کو جلن سے پاک رکھا۔ تو بتاؤ اب بغض کیا ہوا؟ بغض نجس ہوا کہ نہیں؟ یہ حسد کیا ہوا؟ حسد نجس ہوا کہ نہیں؟ یہ جلن کیا ہوا؟ یہ جلن نجس ہوا کہ نہیں؟ اب اس فرش پہ آنا ہے تو بغض سے پاک ہو کر کے آنا، حسد سے پاک ہو کر کے آنا، کینے سے پاک ہو کر کے آنا، غیبت سے پاک ہو کر کے آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرش اعضائے فاطمیہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ فرش اعضائے فاطمیہ ہے، یہ کوئی معمولی فرش نہیں ہے، غیرے کا فرش نہیں ہے، یہ فاطمہ اور فاطمہ کے لال حسین کا فرش ہے۔ تو اب اگر ہم کو فرش اعضاء پہ آنا ہے تو بغض جیسی نجاست کو نکال کے آنا ہے، حسد، جلن، کینہ،
غیبت، جتنی نجاستیں ہیں سب کو دور رکھ کے آنا ہے۔ اگر یہ نجاست ہمارے پاس رہے گی تو ہمارا آنا فرش عزا پہ قبول نہیں ہوگا۔ ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے، ہم تو مجلس فاطمیہ منا رہے ہیں، اور فاطمہ بس تاریخ کے حوالے سے ایک واقعہ اور ختم و دعا۔ خانہ کعبہ میں حج کا دور ہے، طواف کعبہ چل رہا ہے، ورقہ نامی ایک شخص جو حج کرنے کے لیے آیا ہے، اس نے کیا دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو طواف کعبہ کر رہی ہیں اور پروردگار سے دعا کر رہی ہیں، پروردگارا میرے اہل بیت کو سارے شر سے محفوظ رکھنا۔ ورقہ دعا اس بیوی کی سن رہا ہے لیکن خاموش ہے۔ پھر آگے ورقہ کہتا ہے کہ میں نے سنا، اور یہ چھٹے امام سے روایت نقل ہے، علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار میں لکھا ہے اس روایت کو، کسی کو شک ہوگا تو جا کر کے دیکھ لے گا، بہار الانوار شہزادی فاطمہ زہرا کے حوالے سے چھٹے امام کی حدیث ہے جو ورقہ نے بیان کی ہے۔ پھر اس بی بی نے دعا کیا، پروردگارا اہل بیت کے اصحاب کو ہر نجاست سے پاک رکھنا، ہر برائی سے بچانا، لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اب ورقہ کو تھوڑا سا ایک تعجب ہوا کہ یہ کون بی بی ہے؟ ابھی تو اہل بیت وہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب اصحاب اہل بیت۔ ورقہ اپنے قدم کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، پھر اس کے کان میں صدا جاتی ہے کہ پروردگارا، وہی بی بی دعا کر رہی ہیں، پروردگارا انصار اہل بیت کو ہر شر سے محفوظ رکھنا، ہر نجاست سے پاک رکھنا، ہر برائی سے بچانا۔ اب ورقہ کی بے چینی بڑھی، آگے بڑھا، اتنے میں پھر اس کے کان میں صدا جاتی ہے، وہ بی بی دعا کرتی ہیں، طواف کعبہ کر رہی ہیں، دعا کرتی جا رہی، پروردگارا اہل بیت کے شیعوں کو، اہل بیت کے شیعوں کو ہر برائی سے بچانا، ہر شر سے محفوظ رکھنا۔ اہل بیت کے شیعوں کو ہر برائی سے بچانا، ہر شر سے محفوظ رکھنا۔ اب ورقہ بے چین ہو گیا، یہ کون بی بی ہے جو اہل بیت، اصحاب اہل بیت، انصار اہل بیت، شیعان اہل بیت، ان کے حق میں دعا کر رہی ہے؟ جب وہ ورقہ آگے بڑھا، کہا بی بی آپ کا نام کیا ہے؟ بیوی نے کہا مجھے فضہ کہتے ہیں، کہا مجھے فضہ کہتے ہیں، مجھے فضہ کہتے ہیں۔ ورقہ نے کہا فضہ، میں آپ سے ملنے کے لیے مدینے آنے والا تھا۔ فضہ نے پوچھا کس لیے؟ کہا مجھے جاننا تھا کہ شہزادے کے اوپر کتنی مصیبت پڑی ہے، اس لیے کہ آپ تو گھر کے اندر تھیں، آپ نے سارے مصائب دیکھے ہیں۔ فضہ نے کہا طواف پورا کر لینے دو۔ ورقہ نے کہا فضہ طواف مکمل ہو جائے تو طواف کعبہ کرنے کے بعد جب تم حدود خانہ کعبہ سے باہر نکلنا تو تام فروش کی جو گلیاں ہیں نا، ان گلیوں میں جاگے بڑھنا، اور فلاں تام فروش یعنی جہاں کھانا ملتا، ہوٹل، فلاں تام فروش کی دکان کے پاس تم جا کر کے میرا انتظار کرنا، میں وہیں آ کر کے تم سے ملوں گا۔ عزیزو،
فضہ وہاں سے آگے بڑھیں، اس ہوٹل کے قریب جا کر کے رک جاتی ہیں جہاں ورقہ نے کہا تھا۔ ورقہ پہنچا، اب اس کے بعد فضہ سے پوچھتا ہے، فضہ بتا دو میری شہزادی کے اوپر کتنی مصیبت پڑی ہے، میری شہزادی کے اوپر کتنے مسائل پڑے ہیں کہ شہزادی کو صبت علیہ مصائب اللہ صبح علیہ مسرنا لیالیہ کا قصیدہ پڑھنا پڑا۔ فضہ نے کہا، اے ورقہ ساری مصیبت کو چھوڑ کے بس ایک مصیبت مجھ سے سن لو۔ ورقہ نے کہا، فضہ جلدی بتاؤ۔ فضہ نے کہا، ورقہ جب میری شہزادی گھر میں آرام کرنا چاہتی تھی نا، بعد اپنے بابا کی وفات کے بعد، تو چٹائی زمین پہ بچھاتی تھی، چٹائی پہ لیٹ جاتی تھی، لیکن جب داہنا ہاتھ پھیلاتی تھی تو بائیں کو سمیٹتی تھی، اور جب بائیں کو پھیلاتی تھی تو داہنے کو شہزادی سمیٹ لیتی تھی۔ میں بار بار شہزادی سے سوال کرتی تھی، شہزادی آپ اپنے دونوں ہاتھ ایک ساتھ کیوں نہیں پھیلا رہی ہیں؟ جب آپ داہنا ہاتھ پھیلاتی ہیں تو بائیں کو سمیٹتی ہے، بائیں کو پھیلاتی ہیں تو داہنے کو سمیٹتی ہیں۔ فضہ نے کہا، اے ورقہ بس شہزادی یہی کہتی تھی، فضہ نہ پوچھو، اتنی مصیبت میرے اوپر پڑی ہے میرے بابا کے بعد جسے میں بیان نہیں کر سکتی۔ اے ورقہ یہ راز تو اس وقت کھلا جب کائنات کا مشکل کشا میری شہزادی کو غسل دے رہا تھا، اور غسل دیتے دیتے کہ چیخ مارتا ہے علی، اور چاہنے والوں نے جب پوچھا، اے مولا آپ کے جیسا صابر امام اتنا تیز کیوں چیخا؟ تو حلال مشکلات نے کہا، نہ پوچھو، ارے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اے ورقہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، لیکن شہزادی نے کبھی شکایت نہ کی۔ پسلیوں کی درد کی وجہ سے شہزادی کبھی دائنا ہاتھ تو کبھی بایاں ہاتھ پھیلاتی تھی۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو لیجیے، اب تو مجلس تمام کر رہا ہوں۔ ہاں عزادارو، یہ فاطمہ زہرا پہ کتنی مصیبت پڑی، کتنی مصیبت پڑی، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن کیا فاطمہ اپنی مصیبت پہ روتی تھی؟ فاطمہ اپنی مصیبت پہ نہیں روتی تھی۔ فاطمہ کبھی علی کی مصیبت پہ نہیں روئی۔ اگر عزیزو ابو الحسن کے گلے میں ریشمہ پڑی تو فاطمہ اس لیے نہیں روئی، بلکہ فاطمہ کو کربلا یاد آتا تھا۔ ارے آج تو میں زندہ ہوں، لیکن کل میری بیٹیاں ایک رسن 12 گلے۔ اجرکم اللہ۔ فاطمہ اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی وجہ سے نہیں روتی تھی عزادارو، بلکہ فاطمہ کو اپنی پوتی سکینہ یاد آتی تھی کہ آج مجھے غسل تو میرا شوہر دے گا، میرے جسم سے کپڑا بھی ہٹ جائے گا، لیکن ہائے رے قید خانہ شام، شام کا قید خانہ ہوگا میری پوتی سکینہ۔ جب غسالہ غسل دے گی تو غسالہ کہے گی، زینب اس بچی کو کون سی بیماری، کس کا لباس؟ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، بس 2 منٹ اور۔ فاطمہ زہرا نے جو وصیت کی ہے نا، ان وصیتوں میں کچھ وصیتیں ایسی ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ علی، دیکھیے فاطمہ زہرا جو روتی تھی نا، تو جو آنسو گرتا تھا نا، ان آنسوؤں کو فاطمہ ایک شیشی میں اکٹھا کرتی تھی،
ایک شیشے میں جمع کرتی تھی اور اس کے بعد وصیت میں لکھا تھا یا علی اس شیشی کو بھی میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا، اس لیے کہ میرے بابا کے بعد مجھے رونے نہیں دیا جا رہا تھا۔ میں جب روتی تھی ان آنسوؤں کو اکٹھا کرتی تھی، ان آنسوؤں کو اپنے کفن میں لے کے جاؤں گی۔ اے بابا، آپ کی امت نے فاطمہ کو رونے نہ دیا۔ اجرکم من اللہ۔ بس عزادارو، مجلس ختم ہو گئی، اس لیے کہ وقت اذان قریب ہے۔ فاطمہ نے وصیت کی تھی علی میرے حسین کو رات میں پیاس بہت لگتی ہے، اے علی میرا حسین کبھی پیاسا نہ رہے۔ بس عزادارو، ایک بار شب کو شہزادی کو دفن کرنے کے بعد مولا کائنات گھر میں سو رہے ہیں، تاریخ کہتی اتنے میں فضا آواز دیتی ہے مولا مولا مولا۔ تاریخ کہتی ہے حلال مشکلات نے کہا، پوچھا فضا کیا بات ہے، تم یہ چراغ لے کر کے کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ تو فضا نے کہا مولا زینب تو دکھائی دے رہی ہے، حسن تو نظر آ رہا ہے، مولا آپ موجود ہیں، اے مولا حسین دکھائی نہیں دے رہا ہے، اے مولا کا حسین کہاں ہے؟ بدادارو تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات نے چراغ کو لیا، لے کے جنت البقیع کی طرف گئے، کیا دیکھا؟ حسین ماں کی لحد پر اپنے رخسار کو رکھ کے فریاد کر رہے تھے، اے اماں، نانا کا زخم ابھی بھرا نہ تھا، اماں آپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اے اماں ہم یتیم ہو گئے، اماں ہم کس کی آغوش میں سوئیں گے، اے اماں ہمیں نیند نہیں آتی ہے، اماں اپنی آغوش میں حسین کو سلا لو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب وینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون رضاً بقضائہ والتسلیما لامرہ۔ پروردگارہ مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اے میرے اللہ ان آنسوؤں کو جو مومنین کی آنکھوں سے نکلے ہوئے انہیں رومال سیدہ میں جگہ دینا، میرے اللہ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ اے میرے معبود جب ہم اس کائنات سے جائیں تو ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت، دوسرے ہاتھ میں دامن قرآن موجود ہو، میرے معبود پرچم اسلام کو بلند فرما، پرچم ظالمین کو سرنگو کر دے، میرے اللہ ظالموں کو برباد کر دے، مظلوموں کی حفاظت فرما، اتباعت عالیہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رہے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگوں کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔